بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے تباہ ہونے کے بعد سمود کی اولاد عرب میں پہنچ گئی تھی۔ ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا اور شہر حجاز سے ملا ہوا تھا۔ ان کی وادی کا نام وادی قرا تھا۔ یہ لوگ بہت قد اور تھے، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنا ایک گھر بنا لیے تھے۔ پتھروں کو تراشنے کے ماہر تھے، پتھر تراشتے تراشتے بت تراش بن بیٹھے، پھر ان میں بت پرستی عام ہو گئی۔ جب یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تفسیر عزیزی۔ آپ کی شکل و صورت ان سے بہتر تھی اور نسب بھی اعلیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ یہ کمزور اور غریب لوگ تھے۔ قوم کے بڑے سردار اور مالدار لوگ بت پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑتے ہوئے کہا کرتے تھے، اگر ہم خدا کے صحیح دین پر نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دہن دولت، سرسبز و شاداب باغات اور بلند و بالا عالیشان محلات، معوجات کی کثرت، شیریں نہریں، یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوتا؟ یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم صحیح دین پر ہے۔ دوسری طرف آپ خود دیکھیں، جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں انہیں دیکھیں، ان کی تنگ خالی اور غربت کو دیکھیں اور بتائیں کہ خدا کے مقبول بندے کون ہیں۔ پھر ان لوگوں سے کہتے جو آپ پر ایمان لائے تھے، کیا ہمارے ہوتے اس نصیحت اتری ہے، ان نبوت ملے ہے، اور کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح پروردگار کا رسول ہے؟ مسلمان انہیں جواب دیتے، بے شک ہم ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لا چکے ہیں۔ تب وہ جواب دیتے، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان مغرور اور سرکش لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں انہیں تبلیغ دی، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اسی میں تمہیں بسایا، بس اسی سے بخش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ جواب میں وہ کہتے، کیا تو ہمیں ان معبودوں سے روکتا ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ عرض وہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام بھی برابر انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ آخر انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری خواہش کے مطابق میں تمہیں معجزہ دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم ہر سال فلاں تاریخ کو شہر سے باہر جاتے ہیں، اپنے ساتھ بتوں کو بھی اچھی پوشاک پہنا کر لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل، اپنے خدا سے اپنی مراد مانگ، پھر دیکھیں گے تیرا خدا تجھے کیا دیتا ہے اور ہمارے خدا ہمیں کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب انہیں باہر نکلنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ تھوڑے سے مسلمان تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ جب وہ عیدگاہ پہنچ گئے تو انہوں نے اپنی بتوں کو نہایت اچھی طرح سجایا اور اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا، پھر بڑے ادب سے ان سے اپنی حاجات مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، مانگنا ہی ہے تو ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں تمہاری بت کسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بتوں کے سامنے بڑی عاجزی سے مانگنے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کہو، میں کیا کر کے دکھا دوں؟ میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا
اور وہ ہو جائے گا جو تم کہو گے۔ ان سب نے اپنے بڑے کی طرف دیکھا اور اس سے بولا، ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو یہ پورا نہ کر سکے۔ سردار نے پہلے سوچا، پھر بولا، اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے تو ہماری پہاڑی کاتبہ سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجیے جو 10 مہینے کی گابن ہو اور پوری طرح طاقتور ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، وہ بچہ بھی اسی شکل کا ہو، اس کا رنگ روپ بالکل اسی جیسا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، اگر میں اللہ کے حکم سے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں کہ تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے اقرار کیا، ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے پروردگار، آپ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، ان کا مطالبہ پورا فرما دے۔ مسلمان بھی اس وقت آپ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ کا ان الفاظ میں دعا کرنا تھا کہ اچانک پہاڑ پھٹے سے ایسی چلانے کی آواز آئی جسے جانور بچہ جنتے وقت نکالتے ہیں، اور انہوں نے پہاڑ میں سے بالکل اسی ہی اونٹنی نکلتی دیکھی۔ پہاڑ سے نکلتے ہی اونٹنی جنگل میں چرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ بھی اس کی رنگ روپ کا تھا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ چکی، یہ تمہارے لیے اللہ کے نام پر چھوڑی کوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے اکیلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جا چاہے چرے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ سورہ اعراف رکوع 10۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ان سب نے کہا، بے شک صالح کا معبود بڑی ہی قدرت کا مالک ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس طرح ان کے سردار اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، باقی لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور یہ کہ تم اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے رکھو، اسی قسم کی تکلیف نہ دو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے شاید اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے۔ اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ کافی پھیرے، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اونٹنی بہت قد اور تھی، اللہ کا معجزہ تھی، اس کا بہت روپ تھا، جس طرف جاتی تھی باقی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، پانی پر آتی سب کا پانی پی جاتی۔ اس طرح لوگ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی، یہ اونٹنی تو بہت پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے باقی نہیں بچتا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان سے فرمایا، ایک دن تم کنویں سے پانی لیا کرو، دوسرے دن اونٹنی پیا کرے گی، اور جس دن یہ پانی پی گی اس دن تم اس کا دودھ نکال لیا کرو۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا۔ ایک دن اونٹنی پیتی، اس دن وہ لوگ اونٹنی کی دودھ سے اپنے برتن بھر لیتے، دوسرے دن وہ پانی لیتے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، لیکن پھر وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ ان کی تنگ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں سے گھاس چرتی وہاں گھاس ختم کر دی تھی، اور دوسرے جانوروں کے لیے گھاس نہ بچتے۔ اب جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے تھے انہیں یہ بات سخت ناگوار گزرتی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس اونٹنی سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ان کے جانور بھی فراغت سے چر سکے۔ دوسری طرف وہ عہد کر چکے تھے کہ ان سے کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے وعدہ خلافی سے ڈرتے بھی تھے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس موقع پر پھر شیطان آگے آیا، اس نے کچھ نوجوان عورتوں کو اکسایا۔ عورتوں نے اعلان کیا، جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے جسے چاہے شادی کر سکے گا۔ اس اعلان کو سن کر 2 آوارہ گرد نوجوان قدار بن ثابت
اور مزدہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عورت کے بھی بہت سے جانور تھے، اس لیے یہ دوسروں سے زیادہ پریشان تھے۔ اس طرح یہ دونوں بدنیت آدمی اونٹنی کے قتل کی تدبیر کرنے لگی۔ آخر ایک دن تیر اور تلوار لیے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اونٹنی کے راستے میں بیٹھ گئے۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی۔ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی۔ اسے آتے دیکھ کر مزدہ نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا اور اونٹنی کی پیشانی پر مارا۔ آپ سب نے مل کر شور مچاتے ہوئے اونٹنی پر حملہ کر دیا، لیکن اونٹنی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا۔ آخر کردار نے اس کے پیچھے جا کر وار کیا۔ تلوار اس کی کونچوں پر ماری، اونٹنی زمین پر گری۔ ساتھ ہی باقی لوگ تلواروں کے وار کرنے لگے اور آخرکار انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جسے ناقۃ اللہ کہا گیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا تھا۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم سمود نے اپنے سرکشی کی سبب جھٹلایا، بس اللہ کے رسول نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ بس انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ بس ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی سبب زمانے کو ان پر الٹ مارا، بس برابر کر دیا انہیں، اور پروردگار ان کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ جب شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، اس کا گوشت تقسیم کیا اور گھروں کو لے گئے۔ ادھر اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور اسی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی قدر کی خبر ملی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا، تم نے اللہ کی عذاب کو خود دعوت دی ہے، اب عذاب آ کر رہے گا۔ اس پر آپ کی قوم نے کہا، اے صالح، اس عذاب کو ہمارے پاس لے جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ پارہ 8 رکوع 17۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں ہوائی سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنے سے پہلی قوموں کی عبرتناک انجام کو بلا بیٹھے تھے۔ قرآن کریم نے اللہ کی اونٹنی کے ان قاتلوں کو سب سے زیادہ بدبخت فرمایا ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس عذاب کو لے آؤ تو آپ نے ان سے فرمایا، اچھا اگر تم عذاب ہی کے خواہش مند ہو تو تیار ہو جاؤ، اب تم 3 دن تک گھروں میں آرام کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے انہیں عذاب کی علامت بھی بتائے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں آنے والے عذاب کی 3 علامتیں بتاتا ہوں، یہ علامتیں تمہارے چہرے پر ظاہر ہوں گے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جمعرات کے روز تمہارے چہرے زردہ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے۔ مصیبت آنے سے پہلے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ ہفتے کے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا تیسرا درجہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، یہ عذاب سب پر آئے گا، اس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل ہوں گے۔ اور پھر آپ کے بتائے ہوئے پہلے مقررہ دن ان کے چہروں پر علامت ظاہر ہونے لگی۔ ان علامت سے پہلے تک یہ لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو ہوائی بات سمجھ رہے تھے، مگر جو نہیں علامتیں شروع ہوئی سوچ میں پڑ گئے، حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جمعرات کو جب چہرے زردہ ہو گئے تو جمعہ کی علامت خوف سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے تو ہفتے کی علامت کے خیال انہیں لرزا دیا۔ وہ جان گئے کہ اب اللہ کا عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ ان علامت کو دیکھ لینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حضور گر یہ وزارنی کرنے لگ جاتے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ یہ آپس میں کہنے لگے،
اب ہم صالح اور ان کے اہل و عیال کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں عہد کر لیا اور قسم کھائی کہ ہم سب مل کر رات کے وقت صالح کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے کھڑا ہو گیا تو کہہ دیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم سچ کہتے ہیں، ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام عذاب کے علامت ظاہر ہونے پر بنایا، جبکہ انہیں تو اللہ حضور توبہ کرنی چاہیے تھی۔ ان کے اس پروگرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کی اور انہیں اس کی تقدیر کی خبر نہ ہوئی۔ پارہ 19 رکو 19۔ اس بستی حجر میں 9 بدبخت تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا کامیاب ہوتے۔ حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور فرشتوں کا پہرا لگا دیا۔ ادھر یہ 9 افراد قتل کے ارادے سے نکلے۔ اس میں پہاڑ سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور ان پر آ رہا۔ اس طرح یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ معرف القرآن 3 دن پورے ہوئے۔ اللہ رب العزت کے عذاب کی ابتدا ہوئی۔ یہ ایک قسم کا عذاب نہیں تھا بلکہ کئی قسم عذاب تھے۔ یہ کڑک کا عذاب، چنگاڑ کا عذاب اور زلزلے کا عذاب تھے۔ رات کے وقت ایک ہیبتناک آواز نے ہر کسی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ ایک کوندنے والی بجلی تھی جو بار بار چمکتی، کوندنی، گرجتی، لرزتی ہوئی کبھی ایک مقام پر گزرتی تو کبھی دوسرے مقام پر۔ یہ قوم جس جگہ آباد تھی، انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جو بلند و بالا مکان بنائے تھے، اس عذاب نے ان سب کو تہہ نہس کر دیا۔ سمود کی قوم نے جو عذاب کا مطالبہ کیا تھا، وہ تمام کے تمام اس عذاب سے ہلاک ہوئی۔ بس ایک شخص ابو رغال بچ گیا۔ وہ ایسے بچا کہ عذاب کے وقت مکہ معظمہ گیا ہوا تھا۔ وہ گویا امن کے شہر میں گیا ہوا تھا، اس لیے اس وقت تو عذاب سے محفوظ رہا۔ لیکن جب یہ مکہ معظمہ سے باہر نکلا تو جس عذاب سے ساری قوم ہلاک ہوئی تھی، یہ بھی اسی سے ہلاک ہوا۔ ایک حدیث میں ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بور غال کی قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا علم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ یہ قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ جب قوم سمود پر عذاب آیا تو یہ شخص اس وقت حرم پاک کی سرزمین میں تھا۔ حرم پاک کے احترام کی وجہ سے اس وقت یہ عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب حرم سے باہر نکلا تو جس قسم کا عذاب باقی قوم پر آیا تھا، اسی قوم کے عذاب نے انہیں آ لیا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب اسے دفن کیا گیا تو اس کے بادشاہ نے کی ایک صلاح تھی، وہ بھی اسی کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی قبر کوڑ ڈالی۔ اس میں واقعی سونے کی صلاح موجود تھی۔